الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد اسلام ہے۔ اس لحاظ سے یہاں اسلامیات کا مطالعہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامیات کو ہمارے تعلیمی اداروں میں لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے دو مقاصد ہیں، ایک تو طلباء اور طالبات کا معیار تعلیم بلند ہو، اور دوسرا ان کے اندر صحیح معنوں میں اسلامی روح پیدا ہو سکے، تاکہ بہتر مسلمان اور اچھے پاکستانی کی حیثیت سے اپنے وسیع تر ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ اس مضمون کا مطالعہ محض امتحانی نقطۂ نظر ہی سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ پہلو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دین کا فہم حاصل کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہم نے بھی انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر فیڈرل بورڈ کے نصاب میں شامل فرسٹ ایئر کی اسلامیات کو اپنے لیکچرز میں شامل کیا ہے۔ ہم اس کے لیکچرز کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کتاب کا تعارف پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل اس کے اسباق بھی پڑھیں گے اور اس کی مشق کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، آپ کے پاس یہ ٹائٹل پیج شو ہو رہا ہے جس کو پہلا صفحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر ماڈل درسی کتاب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں، اسلامیات لازمی برائے جماعت ہضم 11ویں جماعت کے لیے یہ کتاب ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن بطور وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے، تیسرا صفحہ، پھر یہ چوتھے صفحے پر اس کے کچھ مزید معلومات درج ہیں، پھر پیش لفظ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ فہرست اس کتاب کی موجود ہے، جس میں اس کتاب کا پورا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں کون کون سے عنوانات ہیں، کون کون سے ابواب ہیں اور ان کے کون سے ضمنی ابواب ہیں۔ اس کتاب کے ٹوٹل 7 ابواب ہیں، جن کی مختصر سی تفصیل کی طرف جاتے ہیں کہ پہلا باب قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جس کے آگے ضمنی 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب ترجمہ قرآن ہے، دوسرا علوم القرآن ہے، تیسرا علوم الحدیث ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب ایمانیات و عبادات پر مشتمل ہے، جس میں 12 ضمنی ابوابات ہیں۔ پہلا توحید کے دلائل اور تقاضے، رسالت محمد کی خصوصیات، ملائکہ پر ایمان، کتب سماویہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فلسفہ نماز، فلسفہ زکوٰۃ و صدقات، فلسفہ صوم، فلسفہ حج و قربانی۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے سیرت نبی، سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بطور مثالی سربراہ خاندان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بطور مثالی سربراہ ریاست، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بطور مثالی سپہ سالار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بطور معاشی تعلیمات اور اسوہ۔ اس کے بعد دیکھیں باب چہارم ہے، اس کا میں جو باب کا عنوان ہے وہ اخلاق و آداب ہے۔ اس میں مزید 3 ضمنی ابواب ہیں جن کو سب ہیڈنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت، اخلاقی رذائل سے اجتناب، معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب۔ پھر 5واں باب حسن معاملات و معاشرت کا ہے، جس میں 3 سب ہیڈنگز ہیں، حقوق العباد ہے، وراثت کی اسلامی تعلیمات ہیں، نکاح و طلاق کی اسلامی تعلیمات ہیں۔ پھر 6واں باب ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام ہے، جن میں پہلا جو باب ہے وہ خلافت راشدہ کا ہے، دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ائمہ اہل بیت اطہار کا ہے، تیسرا جو چیپٹر ہے وہ صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اس کے بعد باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے ہیں۔ اس میں 3 چیپٹرز ہیں، قانون کی پاسداری، اسلام کی نشاط ثانیہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اسلام فوبیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ پھر آخر میں فرہنگ دی گئی ہے، جس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آئیے ہم پہلے ذرا چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جو باب ہے وہ قرآن مجید و حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا عنوان ہے وہ ترجمہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ حاصلات تعلم کیا ہے، یعنی اس کے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد طلباء کو کیا حاصل ہوگا، ان کی صلاحیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مذکورہ صورتوں کے تعارف اور شان نزول سے واقف ہو سکے، صورتوں میں موجود منتخب الفاظ کے معنی سے آگاہ ہو سکے، مذکورہ صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ کر سمجھ سکے، صورتوں میں موجود تعلیمات کا فہم حاصل کر سکیں، صورتوں میں موجود تعلیمات پر عمل کرنے کے دنیاوی و اخروی فوائد و ثمرات اور عمل سے گریز کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں۔ پھر اس کے بعد کیا صلاحیت کیا پیدا ہوگی کہ صورتوں میں موجود تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں گے، منتخب صورتوں میں مذکورہ تعلیمات کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے سکیں گے۔ اس میں جو صورتیں ہیں ترجمہ القرآن میں ان کی فہرست دی گئی ہے، اس کے لیے الگ سے کتاب ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلی جو سورہ ہے سورہ بقرہ ہے، یہ اوپر سورت کا نام لکھا اور ترتیب کے لحاظ سے سورت کا نمبر ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت آل عمران ہے،
تیسری صورت ہے قرآن مجید کی صورت النساء ہے، چوتھی سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی صورت المائدہ ہے، پانچویں سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی سورۃ الانفال ہے، یہ 8ویں سورہ مبارکہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، یہ 9ویں سورہ مبارکہ ہے، سورۃ النور ہے، یہ 24ویں سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، یہ 33ویں سورہ مبارکہ ہے، سورہ محمد تا سورہ حجرات یہ 47ویں سے لے کر 49ویں سورہ مبارکہ تک ہے، یعنی 47، 48 اور 49 سورہ مبارکہ ہے یہ۔ اس کے بعد سورۃ الحدید تا سورۃ التحریم یہ سورہ مبارکہ ہے جس کا نمبر ترتیب کے لحاظ سے 57 سے لے کر 66 تک ہے۔ اس کے بعد طلبہ کے لیے کچھ سرگرمیاں پیش کی گئی ہیں کہ منتخب صورتوں میں سے کسی ایک موضوع پر تفصیل سے لکھیں، مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایک کے مرکزی مضامین پر مشتمل ایک چارٹ بنائیں۔ پھر نیچے اساتذہ اکرام کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ طلبہ کو منتخب صورتوں کے لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور تعارف اور شان نزول کے لیے العلم فاؤنڈیشن کی مرتب کرتا نصاب میں سے حصہ پنجم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا جو اس کا پہلا چیپٹر ہے، یعنی پہلے باب کا پہلا چیپٹر، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر ہم علوم القرآن کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔